کہ وہ چاہے ہندو ہوں کہ مسلم ہوں، سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور سب عزت کرتے تھے اور سب ساتھ میں رہے. کبھی 8 مہینوں میں کوئی ایسا خلفشار نہیں ہوا. چور نے مجھے نصیحت کیا جو تقریباً 16 یا 17 مرتبہ چوری کے کیس میں اندر آیا اور اس کا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور پیارے دوستو، آج میں آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بہترین انٹرویو کا ویڈیو دکھانے کے لیے حاضر آیا ہوں. دوستو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں، ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس بھیج دیں اور آپ کمنٹ کریں. کمنٹ میں کچھ نہیں تو اتنا ضرور لکھ دیجئے، لبیک یا رسول اللہ لکھ دیجئے، یا مفتی سلمان اظہری زندہ باد یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا تو پھر سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیں. دوستو، اس ویڈیو کو دیکھیں. سلمان صاحب، کیا کہنا چاہو گے؟ آپ 8.5 مہینہ آپ کو جو ہے بندش میں رکھا گیا. الحمدللہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے نہ کبھی کوئی غلط کیا تھا اور نہ ہی غلط بولا تھا. آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں. 8.5 مہینے کی قید کیا، 8.5 سال کی قید کے بعد بھی یہی بات رہے گی کہ جو حق بات ہے وہ ہم علل اعلان کریں گے. ہم نے کوئی غلط نہیں کہا اور یہ ہمارے متعلق سب سے بہترین جو انصاف آیا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سب وائرل ہے. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہم سب کے سمان کے لیے کافی ہے، ساری کمیونٹی کے لیے بھی. اور اس طرح کی تمام جو حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی سپریم کا آرڈر میں اس کا بہت سمان کرتا ہوں. خاص طور پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی ہے. اور حقیقت بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا، میں کسی قوم کو یا کسی پرسنل شخص کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. یہ اور بات ہے کہ ڈائیورٹ کر کے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پیش کیا تھا، لیکن دیر سے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، ہم اس کا آدھار کرتے ہیں. اچھا، جب ایک ویڈیو آیا تھا جہاں پر آپ برابر نہیں چل پا رہے تھے تو آپ کے جو فالوورز تھے بہت چنتا میں تھے کہ یار حضرت کو کیا ہو گیا، کہیں کسی نے بدتمیزی کی یا کیا کی. تو اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو ہے گجرات ATS یا وہاں کے لوگوں نے کیسا برتاؤ کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اسی وقت مجھے بھی یہ خبر پہنچی تھی کہ اس طرح کی باتیں باہر وائرل ہو رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. مسلسل میں سفر میں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. انہوں نے سانس تک لینے نہیں دیا. ایک جگہ FIR کیا، یہاں بیل ہوئی، دوسری جگہ کیا، وہاں بیل ہوئی، تیسری جگہ کیا. تو میں مسلسل سفر میں تھا اور وہ جس وقت کی ویڈیو وائرل تھی وہ قریب میں تقریباً 9 گھنٹہ بیٹھ کر کے سفر کر کے رات 3 بجے پہنچا. سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور رات بھر سویا نہیں صبح تک. اور پھر انویسٹیگیشن بھی ہوئی. اس کے بعد کورٹ میں جب حاضر کیے صبح 10-11 بجے. مجھے میرے بیک پین کا مسئلہ ہے اور آج سے نہیں 4-5 سال سے مسلسل سفر کی وجہ سے میرے پیٹھ میں، کمر میں درد ہے اور وہ ٹھنڈیوں میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ درد شدت کا ہو گیا تھا. جبکہ پولیس والوں نے مجھے ہاسپٹل بھی دکھایا اور اس کے بعد کورٹ میں پیشی کی اور اس کے بعد یہ درد جو ہے کافی دنوں تک رہا اور ابھی بھی تھوڑا بہت رہتا ہے. تو وہ میرے اپنے درد کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس وقت میرے چلنے میں فرق محسوس کیا ہو، ورنہ بدتمیزی اس طرح کی کہیں نہیں ہوئی ہے. جیل میں آپ کے ساتھ قیدیوں کا کیا ویوہار رہا؟ بہت اچھا. جیسے قیدیوں کا قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی تھا، لیکن ساتھ ہی الحمدللہ ایک عزت کا معاملہ بھی رہا. عزت. یہ اور بات ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ٹچ ہے یا کوئی تعلق ہے تو وہاں جا کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چاہے ہندو ہوں کہ مسلم ہوں، سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور سب عزت کرتے تھے اور سب ساتھ میں رہے. کبھی 8 مہینوں میں کوئی ایسا خلفشار نہیں ہوا اور کوئی وہاں ایسے انتشار کی بات نہیں آئی. اگر ہم اسی طرح بھڑکاؤ معاملات کیے ہوتے باہر بھی تو جیل میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جیل میں تو ساری کمیونٹیز ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہاں پر کسی کی اس طرح کی پکڑ بھی نہیں ہوتی. سارے کرائم کیے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں اور لڑنے مرنے کو تو ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ ہم وہاں پر بھی محبت کا پیغام پھیلاتے رہے. جی، آپ کے فالوور کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہو؟ بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر اور حالات سے ڈر کر کے ہم حق بات کہنا نہیں چھوڑیں گے. ایک چور نے مجھے نصیحت کیا جو تقریباً 16 یا 17 مرتبہ چوری کے کیس میں اندر آیا اور اس کا معمول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چوری اچھی چیز ہے، لیکن ان کا پیشہ ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اتنی مرتبہ جیل آئے گئے لیکن چوری چھوٹتی نہیں ہے اور آپ ایک بار جیل آ کر کے حق بات بولنا مت چھوڑنا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو یہ بات ہمیں دل پہ لگی اور اچھی بات ہے
कि हम कोई ऐसा गुनाह करके या क्राइम करके तो नहीं आए थे, या और बात है कि उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा, वो भी समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हालात इलेक्शंस के बहुत अलग हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर कि कोर्ट के ऑर्डर है? जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। भाई खल्ला से आपको भी कॉन्टेस्ट करने के वास्ते मतलब यहाँ के लोगों ने ऑफर दिया था और आपने हामी भी भर ली थी, फिर एंड मौके पर जो है आपने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह थी? ये तो आप लोगों की मोहब्बत, या आप लोग मदनपुरा वाले होंगे जो एक रात में दूल्हा बना देते हैं। हमने इस तरह से कोई बात अपनी तरफ से नहीं पेश की थी। हम सफ़र में थे केरला में, मुझे इस बात की वो नहीं है। एक बात यहाँ पर चली थी, एक बात 2 दिन से चल रही है। क्या नाम है, हजारी साहब जो है वो तैयार हो गए हैं, बोले बस आ रहे हैं, उनका पेपर आ गया है, व्हाट्सएप पे आ गया है, सारा डॉक्यूमेंट आ गया है, यहाँ पर फॉर्म भी भरने की पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ ये मोहम्मद शाकिर अंसारी है, इन्होंने भी मतलब ना बहुत भाग दौड़ की थी। तो फिर एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ कि हजरत नहीं आ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं, असल मसला ये है कि मदनपुरा वाले, आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी कुर्सी पर बैठें, और पूरा हिंदुस्तान भी चाहता है कि मैं उनके लिए भी कुछ काम करूं। बेशक। तो एक मखसूस कुर्सी के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुर्सी दी है वो बहुत बड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारी सी एक कमेंट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।